اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 60 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ مرتبہ بھی یہ آیت پڑھی تھی، لیکن ہیں چند پہلو اور ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا، اس سے پچھلی آیت تھی آیت نمبر 59 میں کہا تھا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ وہ الرحمن کے بارے میں تو اس سے پوچھو جسے اللہ کی دونوں طرح کی آیات کا علم ہو، جو کائنات میں ہے، یونیورس میں ہے، ان کا بھی، اور جو اللہ کے کلام میں ہے ان کا بھی۔ اب اس کے بعد آیا یہ، اس سے پہلے اور بہت سی اپنی آیات کائنات کے اندر نشانیاں ہیں وہ گنائی تھی، پھر یہ فرمایا تھا کہ رحمان کے بارے میں تو اس سے پوچھو، خبر ان کو ہوگی۔ پھر اب اس کے بعد یہ آیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ الرحمن کے آگے جھک جاؤ، اس کے مکمل تابع ہو جاؤ، ٹوٹل سرنڈر کر دو، تو کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہے، الرحمن کیا ہے؟ یہ تو سب ایسے ہی چلا رہا ہے خود سے۔ الرحمن آپ کو معلوم ہے اللہ کی اس صفت کا نام ہے جو رحمت کی یا رحم کی، کمپیشن کی، کہ اس ایٹریبیوٹ کا اور اس صفت کا نام ہے جو سب کے لیے جاری ہے، پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ تو ہوا ہے، پانی ہے، پھر کائنات کی جتنی بھی آیات، نشانیاں، سائنس اللہ نے جگہ جگہ قرآن شریف میں یاد دلائی ہیں، گنائی ہیں، وہ سب وہی ہیں جو سب کے لیے عام ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الرحمن کیسا بھائی، یہ کیا ہے؟ قرآن شریف نے جگہ جگہ جواب دیا اس کا، پورے قرآن شریف کے اندر ہے، تفصیل سے ہے۔ سورہ واقعہ میں کچھ آیات ایک تفصیل سے لی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، یہ تخلیق تو کریشن ہم ہی کرتے ہیں، تم مانتے کیوں نہیں، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، یہ تمہارے جو اسپرمز ہیں یہ تم پیدا کرتے ہو، جس سے نسل آگے بڑھاتے ہو، یہ کریشن تمہاری ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ تم نے بنایا ہے اپنی باڈی کے اندر، اس کی کریشن تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ اور اس کے آگے فرمایا کہ ہم تو چاہیں تو پھر یہ نارمل انسان نہیں، سب طرح طرح کے دیکھتے رہتے ہو نا بیچ بیچ میں، وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، شکلیں بدل دے تمہاری ہم چاہیں تو۔ اگر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی کریشن، تم اپنی مرضی کی شکلیں بناتے۔ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو نارمل نہیں ہے شکل صورت کے، عجیب عجیب الخلقت انسان پیدا کرتے ہیں تمہاری انہی اسپم سے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو، تم نے سمجھا ہم نے بیج ڈالا، کھیتی تم اگاتے ہو۔ ام نحن یہ تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو بالکل سب یہ چور چور ہو جائے سب۔ یہ تو کتنے فیکٹرز ہیں جن کے ساتھ میں تمہارے ساتھ کھیتی آتی ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، صرف اپنی محنت کر لینا یا بیج ڈال دینا۔ تو یہ کھیتیاں جو ہیں یہ بھوسا ہو جائیں، یہ چور چور ہو جائیں، اور تم دیکھتے رہ جاؤ پھٹی آنکھوں کے ساتھ میں کہ ہوا کیا، ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ تمہارا جو پینے کا پانی ہے، ڈرنکنگ واٹر،
یہ ہم نازل فرماتے ہیں یا یہ تم نے کیا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ اوپر سے اتارا ہے، یہ ڈرنکنگ واٹر یہاں پر نہیں تھا، یہ تم کرتے ہو. لو نشاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، یہ پینے کے قابل ہی نہیں بچے گا، کھاری ہو جائے گا. تو شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم شکر ادا نہیں کرتے، نعمت کی قدر نہیں کرتے. جگہ جگہ بیان کیا، میں تو چند مثالیں دی ہیں قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر. وہ جو سرے سے مانتے ہی نہیں، ان سے کہا یہاں سورہ طور کے اندر ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بغیر کسی شے کے ہو گئے پیدا، یا ان لوگوں نے یا خود پیدا کر لیا انہوں نے؟ یہ ساری کائنات، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، کس نے بنایا ہے؟ کوئی تو دعویٰ کرے کہ ہم نے کیا تھا. یا بن غیر شیء، کچھ نہیں تھا، اس سے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی کوئی کرنے والا نہیں تھا. تم تو وہاں نیبیولا تک پہنچے ہو کہ کائنات وہاں سے شروع ہوئی ہے، نیبیولا کہاں سے آیا؟ اس سے پیچھے کی تو باتیں نہیں کرتے، کہتے سب کچھ معلوم کر لیا، وہاں سے شروع ہوا ہے، کائنات وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو یہ کون ہے کریٹر؟ تم سمجھتے کیوں نہیں بات؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، آسمان و زمین کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ بل لا یوقنون، لیکن یقین نہیں کرتے، اسے دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. کیا کیا باتیں قرآن نے کہی ہیں، کیا ہے؟ کہتے نا بادل پھٹ گیا اور پھر پوری پوری بستیاں بہہ جاتی ہیں. وہیں یرو کسفم من السماء، کہ اگر گرا دیں اوپر سے ایک ٹکڑا گرا دیں، یقولوا سحاب مرکوم، تو بستیاں پوری تباہ ہو جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تہ بے تہ، یہ تہیں جمع ہوا، یہ تو بادل تھا خالی. وہی بادل ایسے برستا ہے، وہی بادل کہاں گر جاتا ہے اور اس سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. سارا پروسیس، اب تم ہر بات کے پیچھے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تھا پروسیس، اور اس سے پہلے کیسے تھا، یہ ہوا کیسے تھا ایسا. یہ تو پورا ایک پروسیس ہے جو پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے یہ سائنٹیفک توجیہات اپنی جگہ درست ہیں کہ تم کائنات کے اصولوں کو سمجھو اچھے طریقے سے، لیکن تمہاری عقل کام نہیں کرے گی. تم سمجھتے کیوں نہیں کہ یہ پھر یہ تو ایک سلسلہ ہے چلا آ رہا ہے، کہاں سے اور کیسے کیسے سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ پورا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ الرحمن ہے. تو وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان الرحمن کیا، انسجد لما تأمرنا، تم جسے بھی کہہ دو ہم اس کے آگے جھکنا شروع کر دیں. قرآن تو یہ نہیں کہتا، اور اصل میں تو اسے حق ہے جس کے ہاتھ میں طاقت، جس نے سب کچھ کیا اور جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، کہ وہ کہے کہ بس تمہیں ایسے کرنا ہوگا، کچھ نہ سمجھائے، کوئی ثبوت نہیں دے، خالی دعویٰ کرے، تو اسے رائٹ ہے، حق ہے. لیکن اس نے دعویٰ نہیں کیا، خالی اس نے تو سمجھایا ہے، ثبوت دیے ہیں، توحید کے ثبوتوں سے قرآن کو بھر دیا، اپنے کلام کو. یہ کب کہا؟ اس نے تو کہا کہ عقل کا استعمال کرو اور سمجھ کر مانو. تو یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ جو ایگنوسٹکس ہیں، یہ جو ملحدین ہیں، یہ کہتے ہیں تم جو کہہ دو بس ہم اس کے آگے جھک جائیں، جسے کہہ دیا الرحمن اس کے آگے جھک جائیں. تم نے کہہ دیا کہ قرآن کہتا ہے نہیں. یہ دعویٰ کہاں کیا ہے؟ سمجھ کر مانو. لیکن تمہاری عقلیں رک جاتی ہیں، جا کر تمہاری عقلیں تو نبی اللہ پہ رک جاتی ہیں، اس سے پیچھے جاتی ہی نہیں. اور ابھی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں جانتے. ابھی تو وہ لیب بنائی ہوئی ہے، وہ لیب کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور اس لیب کے اندر وہ کولائڈر جو ہے، پارٹیکل کولائڈر، اور اس میں کے اندر وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے شروع ہوا تھا. اگر یہ دو پارٹیکل جو ہیں نیورونز ٹکرا جائیں تو آگے کیا ہوگا.
کرتے چلے آ رہے ہو تم، وہ برسوں سے چل رہا ہے اس کے اندر تجربے تمہارے. یہ ڈھونڈ رہے ہو کیسے شروع ہوا تھا کیا، لیکن یہ بھی کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ نبی اللہ سے ڈھونڈ رہے ہو، اس سے پیچھے تو گئے ہی نہیں. ابھی تمہیں وہ وہاں سے کیسے شروع ہوا ابھی یہ بھی نہیں معلوم. تو کہتے ہو ہم سمجھ کر عقل سے مانیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ عقل کی نشانیاں تو چاروں طرف پھیلائیں، تم عقل سے ہی ماننا ہے. قرآن تو خود کہتا ہے کہ عقل سے ماننا، سمجھ کر ماننا، دلیلوں سے ماننا. یہ کب کہتا ہے قرآن کے یہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ بس تم نے جسے کہہ دیا رحمان ہم اس کے آگے جھک جائیں گے. وزادہم نفورا. لیکن ایٹیچیوڈ ان لوگوں کا، انکار کرنے والوں کا یہ ہے، یہ جو ملحدین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹکس ہیں، کہ دلیلیں نہیں سنتے، اور اس سے جتنی دلیلیں دیں جتنا ان پہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اور زیادہ کٹ حجتی کرتے ہیں، اتنا اور زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جھنجھلاہٹیں ان کی بڑھ جاتی ہیں. ثابت ہوتا چلا جاتا ہے تو الٹی جھنجھلاہٹیں بڑھتی ہیں ان کی. آپ لوگوں میں سے تو بہت سے لوگ ہیں وہ جو دعوت کی فیلڈ میں ہیں، جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کا سب کا تجربہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا دھرم نہیں بدلیں گے، دیکھو ہم اپنے دھرم پر رہیں گے، جو پہلے سے یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ان کی آنکھوں سے تو 1 گھنٹے بعد آنسو نکلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں سمجھا دو، دلیل دے دو، ثابت کر دو پھر مانیں گے، وہ نہیں مانتے. کہ تم دلیلیں دے دو، ہم تو ترک سے مانیں گے، ہم آرگومنٹ سے، ہم ایسے نہیں مانیں گے. اور تم جو ثابت کر دو گے وہ مان لیں گے. وہ ان کے ساتھ ثبوتوں کے ڈھیر لگاتے رہیے آپ، چاہے جتنے دن ثبوت دے دیے وہ نہیں مانتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس تم نے کہہ دیا ہم مان لیں، اور جب ثبوت لاتے ہو تو اس سے ان کی جھنجھلاہٹیں اور بڑھ جاتی ہیں. یہ تو تھا الرحمن. اس کے بعد اس کی بات ہو رہی تھی الرحمن فصل بھی خبیرہ. کچھ اور مثالیں دی. اس کے بعد کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی کچھ اور آیات اللہ کی، کچھ اور نشانیاں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں قلعے بنائے. طرح طرح سے اس کا مطلب لوگوں نے سمجھائے. بروج، قلعے بنائے. اس لفظ قلعے کو کہتے ہیں برج. یہ آپ لوگ بھی بولتے ہیں نا قلعے کے اوپر، آپ لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں برجیاں ہیں جگہ جگہ قلعے کے اوپر. قلعے ہوتے ہی وہی ہیں جن میں فصیلیں ہوتی ہیں، جن کی بہت دور تک اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں جو گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قلعے ہوتے ہیں. قلعے جو ہوتے ہیں وہ بغیر فصیلوں کے نہیں ہوتے، بغیر اس کی جو پروٹیکٹیو والز ہوتی ہیں اس کے بغیر قلعے نہیں ہوتے. ایسا نہیں کہ یہ گراؤنڈ ہے تو یہ قلعہ ہے بڑا سا. وہ جو جس کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر دیا اور چاروں طرف اس کے ایک پروٹیکٹنگ وال بنا دی. یہ نظر نہیں آتی پروٹیکٹ آپ کو، وہ پروٹیکٹنگ والز کے ان کے باہر نہیں چلے جائیں. یہ تو کیا باتیں بتائی تھی 1400 سال پہلے، ان کی زبان میں کہہ دی تھی جو اس وقت کے لوگ ہیں کہ وہ اس سے اپنے چیزیں ڈھونڈتے رہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ برج ہیں اور کیا، اور اس سے پھر وہ برج عقرب اور برج یہ زوڈیک سائنس جو ہیں وہ اس سے بناتے ہیں اور نکالتے ہیں. تو برج قلعے کو کہتے ہیں. اور یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں اور جتنے بھی سٹارز ہیں اور جتنے سیارے ہیں اور جتنی سیلیشیل باڈیز ہیں، یہ سب اپنے اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہی ہیں. وہ اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، بالکل جیسے قلعہ بند ہو. اور تمہارا جو نظام ہے اس کے اندر فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور اس میں بھی ایک فرق دیکھیے. سراج کہتے ہیں خود جو اپنے آپ جو جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، شمع. چاند کے لیے کسی جگہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا. سورج کے لیے کہا کہ وہ جس کے اپنے اندر روشنی ہے. چاند میں نور تو ہے لیکن ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جہاں خود سے جو جل رہا ہو.
تو پھر اس نے یہ دیکھو یہ بھی بنایا، یہ ان کو دیکھو، یہ اللہ کی یہاں پر آیات ہیں کائنات کے اندر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، اس کا نظام قائم کیا. اب یہ دیکھنا ہے، یہ اس لیے کیا تھا، یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، کس کی تذکیر ہوتی ہے، کس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور کون ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. رات اور دن کو کہا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں، اور اس کو قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پہ ان کے مختلف پہلو بتائے ہیں. بعض جگہ کچھ جامع الفاظ کہہ کے، کمپیکٹ کچھ ورڈز کہنے کے بعد چھوڑ دیا کہ تم غور کرو. مثلا مثال کے طور پر یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، یہ بھی ہماری دو آیتیں ہیں، رات اور دن یہ بنائی. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے، رات کی آیت کو دھندلا کر دیا، اسے ہلکا مٹا ہوا جیسے ہوتا ہے. ہلکے مٹے ہونے کے بعد کچھ رہ جاتا ہے نا، جس بورڈ کے اوپر، بورڈ پر لکھا، ڈسٹر سے مٹا دیا، ابھی نشان باقی ہیں. یہ دھندلاہٹ، یہ وہاں بھی انسان جو وہاں پر ان جگہوں پر رہتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ بالکل 100% پیور 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہاں تو انسان رہتا ہی نہیں. لیکن اس سے اور نیچے جو لوگ رہتے ہیں، گرین لینڈ اور دوسرے کچھ ان علاقوں کے اندر جہاں 3 4 مہینے کے دن رات ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ 24 گھنٹے کے، وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پچ ڈارکنیس ہو، 3 مہینے جو ہے وہ تیز روشنی. یہ 24 آورز کے یہ آثار ہلکے ہلکے چلتے ہیں وہاں پر بھی، دن کے وقت میں بھی کہ ذرا سی روشنی کم ہوئی اور ذرا سی بڑی، اور رات کے اندر بھی یہ اس میں بھی یہ آثار 24 آورز کے چلتے ہیں. تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں ایسے علاقوں کے اندر بھی، لیکن ان کا بھی پھر یہ کہ وہاں پر رہتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی پھر گزارتے ہیں، اپنی زندگی کی بہت سی ضروریات پوری کرتے ہیں، جو ٹائمنگ سے متعلق ہے وہ دوسری جگہوں کو ریفر کرتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں. کہا وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ایک آیت یہ ہے دن اور ایک آیت جو ہے وہ رات، وہ تو دھندلی ہے، اور یہ ہے ایسی جس کے اندر روشنی ہے، جس میں تم دیکھ سکتے ہو. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنی روزی تاکہ اللہ کا فضل تلاش کر سکو، تم روزی تلاش کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو ٹائم ہے یہ تو دن رات سے چلا ہے، یہ رات اور دن نہیں ہوتے تو ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا. اس سے یہ تو سب اسی سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد، اسی دن رات پہ کیلکولیٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد تو تمہاری گھڑیاں ڈیزائن ہوئی ہیں. یہ خالی واش سے تھوڑی چلے گا کام. 24 آورز جو ہے یہ 24 گھنٹے کی، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد تمہاری گھڑی پھر چلنی شروع ہو جائے، پھر مہینے ہے، پھر سال ہے، اس سال کے بعد، سال پورا ہونے کے بعد پھر ویسے ہی موسم آ رہا ہے. یہ جو وقت کا حساب ہے، یہ تو انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا گزر رہا ہے، کب کتنا گزرا اور کتنا آنے والا ہے. ساری کیلکولیشن سب کچھ مس مینج ہو جائے، کیلکولیشن کا وجود ہی نہیں ہو. انسان کی تمام زندگی کیلکولیشنز پر بیسڈ ہے. کتنی دیر پڑھنا ہے، کتنی دیر تیاری کرنی ہے، کتنی دیر فلاں جگہ پر جانا ہے. یہ تو ہر پوری زندگی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے اگر وقت کا حساب نہ ہو. تو وقت کا حساب جو ہے یہ تو تمہارا دن اور رات کے اوپر بیس دے. رات کے بعد دن آتی ہے، دن کے بعد رات آتا ہے، یہ 24 آورز میں پورا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر. کہا کہ اس لیے یہ دن اور رات کی نشانیاں، یہ دن اور رات کی جو آیات ہیں رات اور دن کی، کہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. کہا یہ فائدے ہیں کہ ایک کا اندھیرا ہونا تم آرام کر سکو، ایک کا اجالا ہونا کہ تم اپنے کام کر سکو. پھر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بہت تفصیلات ہیں. کہا پھر تمہارا ٹائم جو ہے وہ اسی سے معلوم ہوتا ہے، وقت کے پیمانے اسی سے شروع ہوئے، رات اور دن سے. اور اس کے بعد کا ٹکڑا تھا جو میں نے چھوڑ دیا اس آیت کے اندر، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، بہت تفصیل ہے اس بات کی. تو
میں نے یہاں پر چھوڑ دیا، اس پہ تو تفصیل کرتے چلے جائیں، جہاں کہا ہے کہ ہر شے کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے، اور یہ ہے اصل تفصیل اس کی، ہر کے بالکل ٹھیک سے بالکل ڈسٹنگ سمجھ میں آنے کے حساب سے الگ الگ کر دیا ہر چیز کو. میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، رات اور دن کی بات تھی. اور پھر رات اور دن کے بارے میں ایک اور مثال لے لیجئے، یہ سورہ آل عمران سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کریشن میں، اور دن اور رات میں جو اختلاف ہے، دونوں میننگ ہے اس کے، اس میں جو ڈفرینسز ہیں یہ بھی جو فرق ہے، اور یہ بھی کہ دن اور رات جو آگے پیچھے آتے ہیں، یہ دونوں معنی اس لفظ کے. اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور پھر اس سے کام بھی لیتے ہیں، ان کے لیے بہت آیات ہیں، اس کے اندر بہت ہیں. یہ تو غور کبھی کرنا شروع کرو تو معلوم ہو کہ کتنی ہیں، اور کتنی اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور سائنس ہیں. لآیات لأولی الالباب. لیکن پھر اس کے آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ اس لیے تفکر کرنے کے لیے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے ہیں، اور یہ غور و فکر کرنا ہی اصل ذکر ہوتا ہے. آگے وہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہیں، کروٹوں پر ہیں اپنی، تب بھی وہ اس کریشن کے اندر غور کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہیں جو اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں، پھر پکار اٹھتے ہیں، ان کا دل پکار اٹھتا ہے، وہ نتائج کو پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے جو چلا آ رہا ہے، یوز لیس نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ پکار اٹھتے ہیں، ان کا دل پکار اٹھتا ہے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کی اندر کی حکمتیں جو تفصیل بیان کرے گا وہی تو کہے گا. وہ ہیں اولو الالباب. تو قرآن نے کب کہا کہ قرآن نے کہا غور کرو، سمجھ کرو، اور جتنا کرو گے. ایک جگہ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب. ارے ذکر کر ہی نہیں سکتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے. جو عقل والے نہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ ذکر نہیں کر سکتے. اور پھر الرحمن کے بندوں کا بھی یہاں سے تذکرہ چلا، اور یہاں سے سورت کے آخر تک. ابھی الرحمن کی چل رہا تھا پچھلی 2 آیات سے آگے، اور یہ تو تھا الرحمن. بندے کیسے ہوتے ہیں الرحمن کے؟ الرحمن کے بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الرحمن کے جو بانڈز مین ہیں، جو سرو کرنے والے ہیں، جو اس کے آگے واقعی جھکنے والے ہیں، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، ان میں کیا کیا ایٹریبیوٹس، کیا گن ہونے چاہیے. اب تفصیلات یہ ہے، اس صورت کا یہ آخری حصہ شروع ہوا. آخر تک وہ بتایا کہ یہ صفات ان میں ہونی چاہیے. یمشون علی الارض ہونا، زمین میں. اب یہ لفظ ہون جو ہے یہ خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ نرمی سے چلتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر ایسا ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ بڑی نرم چال چلتے ہیں، سر جھکا کر چلتے ہیں. اس کا 2 معنی ہیں. یہ لفظ قرآن شریف میں جو استعمال ہوا ہے، دیکھیں یہ ڈکشنری ہے امام راغب کے، وہاں سے لے آئے مفردات القرآن سے، کہ اس لفظ کے 2 معنی ہیں، 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یا تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں نرم تو ہو، نرمی تو ہو اس کے اندر، لیکن اس کے اندر عزت نفس جو ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہو کہ دوسرے حقیر سمجھنے لگیں یا دوسرے دبا لیں. ایک وقار قائم رہنا چاہیے نرمی کے ساتھ میں. تو ایک تو میننگ اس کے یہ ہے. اور یہ دوسرے یہی ورڈ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دوسرے ذلیل کریں. تو نرمی کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر یہ تب خود سمجھ میں آ جائے گا جب یہ 2 معنی ہیں کہ یہاں کون سے میننگ مراد ہے. ایمان لانے والوں نرم ہوں. نرم کا مطلب یہ کہ ایسے ہوں کہ اپنے وقار کے ساتھ میں ان کے اندر نرمی ہو. یہ دوسرے معنی ذلیل نہیں ہو جائیں دوسروں کے، کہ جس نے چاہا دبا دیا، جس نے چاہا کھدیڑ دیا. یہ ایمان والے نہیں. یہ تو بات یہ کہ طاقت ہونے کے بعد اور پار ہونے کے بعد وہ نرمی کا رویہ رکھیں. یہ ہے ایمان. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہل جب ان کے منہ کو آئیں تو ان سے الجھے نہیں. یہ دونوں یہ اور پھر آگے اور بہت سی بعض اور آیات آئی ہیں جہاں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا گن ہونے چاہیے اس کے بندوں کے اندر.
اس کو لے گئے تصوف والے، اور پھر انہوں نے جو تفصیلات رکھی ہمارے بگڑے ہوئے تصوف کے لوگوں نے، یہاں پر بھی کہ ایمان والے نرمی سے یہ کہ بس کوئی چاہے جتنا کہے تم اپنی چال چلتے رہو، تم آنکھیں نیچے جھکا کر چلنا، صرف تم بالکل کسی جگہ پر کسی سے ذرا سا بھی مت الجھنا. دوسرے تمہیں چاہے جتنا ذلیل کرتے رہیں، چاہے جتنا ڈومینیٹ کرتے رہیں، وہ تمہاری ذلت جو ہے وہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، جتنا وہ کہیں گے اتنا حضرت فرشتے تمہاری طرف سے جواب دیتے رہیں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ایمان والے ہو، تم اوپر ہوگے. یہ پاور میں آنے کے بعد کی نرمی ہے. یہ ایسا نہیں کہ دوسرے تمہیں ذلیل کرتے رہیں اور تم وہ اللہ کے اچھے بندے کے بس وہ ہر ایک سے دبتے رہیں اور کسی سے نہیں الجھے. کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ہٹ دھرمی کا اور سختی کا اور کسی موقع کے اوپر کسی طرح کا کبھی جواب نہ دیں. سر جھکا کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے. سر جھکا کر چلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے اگر شاخ ہے اس کے اوپر اس میں پھل آئے ہیں تو وہ جھکی ہوئی ہے، لیکن پھل تو آئے نا. تو وہ جس کے پاس طاقت ہو، قرآن کہتا ہے کہ تم اوپر جاؤ گے، اعلیٰ ہوگے، سب سے اوپر ہوگے تم. اور یہاں پر یمشون علی الارض کا ہے، زمین. دوسری جگہوں پہ قرآن کہتا ہے یہی زمین کے اندر کوئی چیز زمین میں جو پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں آیات کا بیان کرتا ہے تو کہتا ہے فی الارض، زمین میں، علی الارض، زمین کے اوپر. اس میں بھی ایک دبدبا ہے. تو وہ ہیں کہ جو ہوتے تو اوپر ہیں، لیکن تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، ہر ایک کے اوپر منہ نہیں مارتے، اکڑ کر نہیں چلتے. ایک وقار ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ جگہ جگہ اپنے فخر اور اس کا اظہار نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں تو ان سے نہیں الجھتے. تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر پریشان کرنے والا، ہر منہ کو آنے والا تو یہ تو ایسے ایسے منہ کو آتے ہیں کہ تمہیں تو بالکل تباہ کر دیں اور کرش کر دیں، تمہارا سارا کام بند کر دیں. تو یہ نہیں کہا کہ ان سے کسی جگہ پر کہیں لڑنا مت ہے. تو بات یہاں تک ہے کہ جو آخری درجے کو کوئی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تو ان سے لڑنا. دیکھیے یہ جو جاہل کے معنی، جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو یہ جاہل کے 4 میننگ ہیں. یہ بھی وہی امام راغب کی ڈکشنری سے لیا ہے. پہلا میننگ ہے کہ وہ جسے علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے. دوسرا میننگ ہے کہ یونیورس میں، کائنات کے اندر جو لاز، جو قانون ہیں، یہ فطری قانون، نیچرل لاز، اس کے خلاف کوئی کام کرنا یہ جہالت ہے. وہ جاہل ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے. بھی معلوم ہے آگ جلائے گی تو پھر آگ سے بچ کر نکلو گے نا. آگ کی تباہی کے اندر جاؤ گے تو یہ جہالت ہے. یہ تو قانون ہی ہے. خلاف واقعہ کوئی بات پر بالکل ایک ایونٹ ہے، بہت واضح ہے، ایک واقعہ ہے، گھٹنا ایسی ہے کہ جو بہت اسپشٹ ہے اور کلیئر ہے. اب اس کے خلاف جو ہے وہ بالکل یقین کر رکھا ہے، کوئی دلیل بھی نہیں سنتے، سارے ثبوت دیکھ لیے، نہیں سنتے، کہ جاہل نہیں، اسے جاہل کہتے ہیں. اور چوتھا ہے کہ کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے، چاہے حقیقت اس کی، چاہے واستوکتا معلوم ہو چاہے نہ ہو، جیسے کرنا چاہیے جان بوجھ کر اس کے خلاف کرتے، آنکھیں بند کر کے سننا کچھ نہیں جاتے، اس کے خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ چاروں معنی ہیں. ان چاروں میننگ میں یہ لفظ جہالت استعمال ہوتا ہے. تو قرآن ان چاروں میننگ کی بات کر رہا ہے. یہ چاروں ویلڈ ہیں یہاں پر. کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں، علم نہیں ہے، تو پھر اب اسے کیا سمجھاؤ گے جسے علم نہیں ہے؟ اچھا یہ ہے کہ قالو، ان سے کہو، پھر بحث مت کرنا. اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جسے علم ہے اسے کہنا کہ بھائی خوش رہو، جاؤ، یہ تم سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. وہاں اپنی کہیں اکڑ یہ نہیں آئے کہ صاحب ہم تو یہاں پر ہارے چلے جا رہے ہیں، یہ مناظرہ ہو رہا تھا، کہ مناظرے کو تو منع کیا. اور وہ جو کٹ حجتی کہہ رہا ہو اس سے کٹ حجتی مت کرنا. وہ جو نیچرل لاس کے اگینسٹ جو کام کر رہے ہیں، قالو سلاما،
یا میننگ بدل جاتے ہیں اس ہر ایک لفظ کے ساتھ میں، جہالت کے دوسرے میننگ کے ساتھ میں، اسی لیے کہ کیسا ایک صرف اتنا سا لفظ کہہ دیا سلامہ، اس کو تھوڑا سا اور تفصیل کہتے تو اس کی رکھتے تو بن جاتی بات. ان سے کہنا سلامتی میں آؤ نا. جو نیچرل لاز کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں وہاں یہ بچ کر نکلنے کی بات نہیں ہے. ارے تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سلامتی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تمہاری زندگی جو ہے وہ ساری اشانت ہو جائے گی. یہ قانون ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. تو قالوا سلاما، وہاں اس کا مطلب یہ ہے خلاف کوئی ایسی بات پر یقین کر لینے والا آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا ہے. معلوم ہے کسی چیز کا گھٹنا کا حقیقت کا علم ہے، لیکن پھر بھی ایسی کر رہے ہیں جو اس کے خلاف جا رہی ہے. تو یہاں پھر یہ دونوں میننگ ہیں. ان سے الجھنا مت، یا ان سے کہنا کہ ہم تو تمہاری بھی سلامتی چاہتے ہیں، تمہاری بھی خیریت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم بھی اچھے طریقے سے رہو، تم پر سلام، اس لیے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. تو کہیں پر تو یہ کہ نہیں سمجھائیں اور ان کو اس طریقے سے سمجھائیں، کہیں یہ کہ الجھے مت نکل جائیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ سرنڈر کر دینا، کہیں مطلب نہیں. وہ سرنڈر نہیں ہوتا کہیں کوئی کٹھجتی کرے اور آپ کہیں اچھا بھائی چلو جانے دو. وہ سرنڈر نہیں ہوتا. آپ کے پاس بڑی دلیلیں، اب الجھے چلے جا رہے ہیں، اب شوف ہو رہی. وہاں دیکھیے جہاں پر کوئی کٹھجتی کر رہا ہے، یا دیکھیے جہاں کسی کے پاس علم نہیں ہے تو جانے دیجیے بات کو. وہ ہار نہیں ہوتی، اس سے اور زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت میں سے، ایٹریبیوٹ میں سے بڑے شر پیدا ہوں گے، بڑے مسائل پیدا ہوں گے اس کے خلاف کرو گے تو. اور پھر ہم تو سب کی سلامتی چاہتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں، سب اچھے طریقے سے ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر ایک آیت آ گئی. یہ سب وہ ہیں جسے بڑے عجیب اس کو طریقے سے استعمال کیا ہے ان لوگوں نے جو دنیا کو، جو عملی دنیا سے ہٹا رہے ہیں. وہ عملی دنیا جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ تمہیں تصویر کرنی ہے، تمہیں اسے کیپچر کرنا ہے، تمہیں اس میں سب سے اوپر رہنا ہے. اگر نہیں ایک کونا پکڑ لو، پوری رات نماز پڑھنا، سجدے کرو قیام کرو، سجدے کرو قیام کرو پوری رات. وہ ہیں اصلی بندے تو. اور یہ جو رات کو سوتے ہیں اور پھر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تو اصلی وہ ہیں جو پوری رات پڑھتے ہیں نماز. اصلی بندے تو وہ ہیں. رات بھر چل رہی ہے نماز. اب اس میں پھر رات بھر چلنے کے اندر طرح طرح کے مطلب پھر قصے ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں جو ان کی طرف گڑ رکھیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ارے رات بھر اگر جگتے بھی رہے تھے فجر کی نماز کے لیے، اگر وہ 40 سال تک اسی سے نہیں پڑھتے، اگلا وضو کرتے تو زیادہ اجر کی بات ہوتی. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا. ابھی کبھی اسی وضو سے پڑھ لی اس لیے کہ اجازت ہے، لیکن اگلا وضو کرتے تو وہ زیادہ اجر کی بات ہے، وہ زیادہ اچھی چیز ہے، وہ صحت کے لیے بھی زیادہ اچھی ہے کہ اگلا وضو بھی کر لیتے. یعنی 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھی. بتانا مقصد یہ کہ رات بھر نماز پڑھتے رہے تھے، عشاء سے لے کے جاری تھی نماز، وہ فجر تک چلی تھی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو گڑھا ہے جنہوں نے. اور پھر صبر نہیں ہوا، وہ الگ الگ گروپ ہے نا، انہوں نے یہی 40 سال حضرت امام حنیفہ کے لیے بھی کر لیے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ان کا یہ ہماری جو یہ تو ایک دوسرے سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے وہ جن کے عقیدت مند ہیں ان کو اونچا ثابت کرنا ہوتا ہے. اب یہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا تھا، یہ انہوں نے کیا تھا، یا دونوں نے کیا تھا. اب یہ حضرت امام حنیفہ کے لیے بھی آ گیا، اور حضرت امام حنیفہ کے لیے بھی گڑھا کہاں سے. اس نے جس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے، وہ خیرات الحسان، وہ ابن حجر کی وہ شافعی ہیں، ان سے لکھوایا، ان کی کتاب میں گھسایا کہ یہ شافعی ہیں، دیکھو امام حنیفہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ نے یہ کیا. اور اس کے اندر اور کہ 55 تو حج کیے انہوں نے. اب شافعی کی زبان سے کہلوانا ہے نا، ان کی 55 حج کیے. اور پھر جب آخری حج کیا تو وہ وہاں اس کے دربان کو تو آدھی اپنی جو کچھ بھی تھا ان کے پاس ملکیت اس کے کعبے کے دربان کے کو دے دی آدھی. اور اس کے بعد داخل ہوئے جب، تو پہلے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کیا، دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کیا. کیا تماشے ناٹک بنا دیا. اور اسے یہ نہیں دیکھتے، اور آنکھیں بند کر کے دنیا واہ کرتی ہے اور سبحان اللہ کہتی ہے.
کہ وہاں حرم میں داخل ہو کے پہلے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، سیدھے پاؤں پہ پورا قرآن ختم کیا. ابھی ادب سے احترام سے قرآن شریف پڑھا جائے گا یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا؟ اور پورا قرآن ایسے ختم کرنے کا مقصد، ابھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کیا پورا ختم. یہ ہے وہ جو چیزیں یہ سب کو عملی دنیا سے ہٹانے کے بعد ان پر لے کر آنا ہے، یہ امت ساری اس میں گھس جائے. بس اسے تو بھائی اس کے ذکر کا مطلب بھی یہی بتا دینا، اور رات کو عبادت کا. اور وہ ابلیس کی مجلس سے شورا ہوئے، ابلیس نے سب اپنے چیلوں کو کیا کیا کارنامے تھے وہ اکٹھا کیا کہ بتاؤ کیا کیا لائے. اب ہر ایک نے اپنی رپورٹ کی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. بڑے بڑے مطلب بھیانک انہوں نے ساری تفصیلات رکھی. تو اس نے کہا ان سب سے کچھ کام نہیں چلے گا، تمہیں تو یہ کرنا ہے کہ اس کو اس پر لگا دو، یہ ذکر و فکر کے معنی یہ بتا دو اسے. مست رکھو ذکر فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے. اب یہ وہاں سے نکل آیا ہمارے بھائی، یہ تو جتنے بڑے یہ اللہ والے کہلائیں گے اتنا یہ دنیا ان کے اوپر سوار ہوتی چلی جائے گی، اتنا یہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. کہ یہ بنا دو ان کے لیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیاموں میں. اب وہاں تو کہا سورہ مزمل میں تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو پوری رات نہیں، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، اسے تھوڑا سا بڑھا لو، کچھ کم کر لو، آدھی رات. اور وہ بالکل سب سے شروع میں نازل ہوئی ہے، بالکل ابتدا میں نازل ہوئی بات. ارے کہ اب حضور سے اور آگے بڑھ جائیں گے دوسرے لوگ، رحمان کے اصل بندے وہ ساری ساری رات جو ہے وہ سجدے قیاموں میں گزاریں گے، اپنی پوری پوری رات گزاریں گے. اس کے تہجد بھی پڑھیں، یہ بھی مطلب ہے اپنی جگہ. لیکن اصل بات تو یہ کہ جب ہم الفاظ کے صرف وہ جو ہمارے یہاں محدود معنی رہ گئے صرف ان پر رک جاتے ہیں، وہ معنی ہیں. جب نماز کے یا صلات کے اس معنوں پر رک جاتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ہے اور اس کے وسیع معنوں کے اندر نہیں جاتے، جب ہم سجدے کے وسیع معنی میں نہیں جاتے اور قیام کے وسیع معنی کے اندر نہیں جاتے جو زیادہ کمپریہنسو ہیں، جو جامع ہیں، تو پھر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سی. اس کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں اور ان کے عقیدت مند جو ہیں ان کے اندر پھیلاتے ہیں اور پھر بڑے بگاڑ آتے ہیں. دیکھیے سورہ مزمل کی کچھ درسی آیات پڑھ لیجیے، وہ تو آئیں گی تو اصل میں بعد میں، یا ایھا المزمل. اب اس کا ترجمہ بیشتر جو ہے وہ یہی ہے کہ اے گٹھری کے اندر لپٹے ہوئے، اے کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے، چادر کے اندر لپٹے ہوئے اٹھو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس کے لیے پھر روایات بھی ہیں کہ وہ تو اپنے بس مطلب لپٹے ہوئے، اس کے اندر لپٹے ہوئے کا یہ تھا کہ بالکل مایوس ہو کر اور لوگوں سے، اور پھر وہاں جا کر اپنے لیٹ گئے تھے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھتے کیوں نہیں، اور اٹھو جا کے کام کرو. مختلف جگہوں پر یہ تاج العروس بہت مشہور لیکسیکن یا ڈکشنری ہے قرآن کے الفاظ یا عربی زبان کے جو اوریجنل الفاظ جن معنوں میں بولے جاتے تھے. اس میں اور بھی معنی، بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک وہ بھی میننگ ہے کپڑوں میں لپٹنا، چادر اوڑھ لینا، بہت سے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے دب جانا، یہ سب اس کے یہ بھی میننگ ہے زمل کے. اور زمل لفظ کے میننگ یہ بھی ہوا ازدملہ الحمل، کہ یہ ازدملہ جو ہے پھر اس کے بعد یہاں میں نے اردو ہندی اور اس میں نہیں کیا ہے، آپ ان شارٹ سمجھ لیے کہا جا رہا ہے بوجھ کو. تفصیلات نہیں لکھی میں اس کو بتا دیتا ہوں ترجمہ کر کے. حملہ کلہ بمرۃ واحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بار میں ایک ہی مرتبہ میں سارا بوجھ لے لینا اور اٹھا لینا، یہ ہے اس کا مطلب زمل کا. اور پھر اس کی گرامیٹیکل تشریح آگے کی ہے کہ وہ افتعال من الزمل، اور یہ افتعالہ کے اوپر ہے کہ یہ جو تھا یہ لفظ پہلے اصلو استمالہ، پہلے استمالہ تھا، اور استمالہ جو ہے وہ تے آ گیا، اور تے جب زے کے بعد آ رہا تھا تو پھر تے کو وہ بولنے میں زبان کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو بدل دیا. جیسے آپ کہ تشدید جب آتی ہے تو تشدید میں بہت سی جگہ ایک لفظ گرا دیتے ہیں نا دوسرا ملانے کے لیے، تو ایسے ہی یہ ہے کہ وہ تے کے بعد زے کے بعد تے جو ہے وہ ٹھیک سے بولی نہیں جاتی تو اسے دال کر دیا.
استعمالو کی جگہ ازدملو. تو یہ اصل میں یہ لفظ تھا، اس کے معنی اٹھانا، اٹھانا، کسی بوجھ کو سنبھالنا، اس کا حامل بننا. میں نے ایک لفظ خالی ایک شارٹ میں اس میں اردو آپ کے لیے اردو ہندی انگلش ترجمے سے کہ اس کے زمل کے معنی بوجھ کے ہیں یا بوجھ اٹھانے کے بھی ہیں، حمل کے. یہ بہت سی تفسیروں میں ہماری یہ معنی بھی لیے گئے، جہاں اور بھی بہت سے، انہوں نے صرف یہی نہیں لیے گئے، میں نے یہ اٹھائے وہاں سے. انہوں نے بہت سے میننگ جو ہے ان تفاسیر نے اکٹھے کر دیے کہ بھئی یہ بھی کہا گیا، اس پر یہ بھی کہا گیا، یہ معنی بھی لیے گئے، یہ معنی بھی لیے گئے کہ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹے رہنے والے اٹھ، یا ایھا المزمل. اور تفسیر روح المعانی مشہور تفسیر ہے، وہاں سے میں نے نقل کیا ہے کہ حضرت اکرمہ نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یا ایھا المزمل للنبوہ وعبائہا، کہ اے نبوت کے بوجھ اٹھانے والے اور اس کی ذمہ داریاں اٹھانے والے اٹھو. والزمل کالحمل، اور یہ لفظ جو مزمل، زمل جس سے بنا ہے، یہ کالحمل لفظا و معنی، یہ لفظی اعتبار سے بھی، بولنے میں سننے میں بھی ویسے ہی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی ویسے ہی ہے. وقال ازدمل ای احتمل فی تشبیہ اجراء مراسم النبوہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کے معنی جو ہیں یہ ایک تشبیہ ہے اس کے اندر، کہ اس کا مطلب اس نے اٹھایا، اس نے اسے اٹھا لیا. اور یہ تشبیہ ہے، اس بات یہ جو ہے یہ النکرت بھاشا ہے. اور یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جو مراسم ہیں، نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کو جاری کرنا، اور اس کو جو ہے تم اٹھا لو. تحمل الحمل الثقیل، تم نے ایک بھاری بوجھ جو ہے تم اٹھاؤ گے. یہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والے، یہ اس کے ایک میننگ کا کہ یہ بھی بیان کیے گئے ہیں. تفسیر فتح القدیر کے اندر بھی بہت سے اس کے معنی جو ہیں، اس آیت کے بہت سے معنی اکٹھا کیے گئے جو قدیم زمانے سے لوگ لیتے چلے آئے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہہ کے شروع کیا کہ اس کے معنوں میں اختلاف ہوا ہے، وقد اختلف بمعنی. اور یہ بھی کہا گیا وقیل یا ایھا المزمل بالقرآن، کہ اس کا مطلب ہے اے قرآن کی ذمہ داری اٹھانے والے، قرآن کا بار اٹھانے والے، یا ایھا المزمل کا. تو اب جب یہ دونوں معنی بیان ہوئے ہیں، اور لغت کے اندر بھی یا ڈکشنری کے اعتبار سے بھی یہ دونوں میننگ بنتے ہیں، آپ کون سا لیں گے ان میں سے؟ کہ اوڑھ لپیٹ کے لیٹے رہے، چادر اوڑھ کے جو لیٹا ہے اے اٹھ، یا آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اٹھیے اس کو ذمہ داری کے بار کو نبھائیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو لیکن کم. اب معنی سب جگہ پر اس کے جامع معنوں کے ساتھ بھی لے کر چلیں. قیام کا مطلب قیام اللیل کا ہے یہ کہ رات کو نماز پڑھو، یہ بھی مطلب ہے. لیکن پھر وہاں سے جہاں بات یہ کہہ کر جب شروع کی نبوت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لے کر چلے، تو نبوت کی ذمہ داریاں لے کر چلنے والے کو ساری رات نماز نہیں پڑھوائی جائے گی. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لینا. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور کچھ بڑھا لو آدھی رات سے کچھ کم رہے، یعنی کم و بیش آدھی رات، اس سے زیادہ نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اب بہت سے اس میں رتل میں یا ترتیل کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں جو لغت میں کے اندر آئی ہیں، کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا خالی ایک ورڈ میں ہم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، صرف ٹھہر کرنی، خوب گہرائی کے ساتھ میں سمجھ کر اس کی موضوعیت کے ساتھ میں اس کے اندر ایک بیلنس رہے، ایک توازن رہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس پہ غور و فکر کے ساتھ میں وہ ٹھہرنا ہے، اسی لیے رک کر کم کر کے کہ اس کو سمجھ سکیں. اب یہاں تو پھر وہی ہے پھر کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک یہ بھی چلی آ رہی ہے کہ وہی انہی کتابوں کے اندر جن کا میں نے ابھی پہلے نام لیا تھا جو گڑھی گئی ہیں، کہ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے وہ. ایک تو ہوا تراویح میں، ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، اور تراویح کے علاوہ ایک قرآن جو ہے وہ رات میں ختم کرتے تھے. اب یہ جو دنیا کو درس دے رہے ہیں اور یہ کتابیں اور دروس کا سلسلہ اور آنا جانا اور پھر باقی ضروریات تو سب ختم ہو گئیں، یا قرآن فراٹے کے ساتھ مار دیا انہوں نے. تو منع کر رہا ہے قرآن کے فراٹے کے ساتھ نہیں مارو گے. اصل تو وہ تھے کہ جو پوری نماز کے اندر جو ان کو بہت وقت لگ جاتا تھا اور
بعض اوقات رات کا کافی حصہ گزر جاتا تھا خالی ایک آیت کے اندر، کہ ابھی اسی آیت پہ غور و فکر چل رہا ہے وہ نماز میں. تو یہ فراٹے کے ساتھ میں قرآن ختم کر دینا مقصد تھوڑی. قرآن اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ تم تیزی کے ساتھ میں الفاظ کے ساتھ میں اپنی زبان ہلا ہلا کے اسے تو منع کیا اسے کہ زبان تیزی سے مت ہلانا. کہا کہ اپنی لا تحرک بھی لسان کا، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دینا اس کے لیے تم، لتعجل بھی کہ تم عجلت مت کرنا اس کے ساتھ میں. اور یہاں تو جتنے بڑے بزرگ ہیں وہ اتنے زیادہ قرآن ختم کر رہے ہیں فراٹے کے ساتھ میں. تو وہ اتنے بڑا بزرگ، اتنے بڑے وہ بزرگ بنتے چلے جا رہے ہیں. رات کو پوری رات نہیں، آدھے سے کچھ کم کر لو، آدھے سے کچھ بڑھا لو. اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے قیام جو ہے، یہ قیام دین کے لیے قیام. ابھی آگے وجہ بتائی کہ کیوں، کیا کرنا ہے تمہیں. رات کے اندر نماز بھی پڑھنا، 8 رکعت پڑھ لینا، تہجد بھی پڑھنا. لیکن پھر رات کی جو پلاننگ ہے اور رات کو جو کام ہوگا انڈسٹربڈ، وہ دن میں نہیں ہو پائے گا. دن میں تو اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا، اس کا نفاذ ہوگا، اس کو لاگو کیا جائے گا. وہ سارا کنسنٹریشن کا کام تو رات کو ہوگا جو دن میں لاگو کیا جائے گا پلاننگ کا. دین کے قیام کے لیے خالی قیام یہ نہیں. آگے میں اور وضاحت کرتا ہوں. یہ نبوت کی ذمہ داریوں کے لیے کرنا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تمہارے اوپر ایک بہت بھاری کلام آنے والا ہے. جو بہت بھاری کلام آنے والا ہے، اس لیے رات بھر نماز پڑھا کرو، یا آدھی رات تو پڑھو. یہ بھاری ذمہ داری، ایک بھاری قول جو ہے وہ تمہارے لیے طے ہوا ہے جو آ رہا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کو اٹھنا ہے، رات کے کا جو ہے، یہ جو ہے وہ بہت کنٹرول دیتا ہے، بڑا ٹوٹل کنسنٹریشن دیتا ہے. انڈسٹربڈ، اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا. یہ ٹوٹل کنسنٹریشن دیتا ہے. اور اس وقت جو چیزیں وہ بالکل سیدھی سمجھ میں آتی ہیں، تمہاری بھی زبان سے سیدھی ادا ہوں گی رات کا جب غور و فکر ہوگا. تو یہ نماز سے متعلق خالی تھوڑی 8 رکعت نماز بھی پڑھیے، تہجد پڑھیے، نہ لگا پھر نہار سبحان طویلا. اب دن میں بڑی ذمہ داریاں آ رہی ہیں نا، بہت مصروفیات ہوں گی دن میں. دن میں وہ کنسنٹریشن نہیں ہوگا، پھر تو دن میں تو اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا. دیکھیے آگے پھر، اور اس کے آگے اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. خالی اتنا ہی نہیں، ان کے اسی میں آگے چلنے کے بعد پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، باقی سب سے بھی کہا. اب دوسروں کے بارے میں کہا، رسول کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے یہ دیکھا کہ تم رات کو کبھی 2/3 رات، اب کہہ دیا تھا نا آدھی سے کچھ زیادہ کر سکتے ہو، کبھی رات کو 2/3 رات، کبھی 1/3، کبھی آدھی رات جو ہے وہ تم اٹھتے ہو. اور وطائفۃ من الذین معک، اور تمہارے ساتھ اب اور لوگوں نے بھی شروع کیا، بہت سے اور لوگ بھی شروع کیا تمہارے ساتھ میں، اور لوگوں نے بھی سٹارٹ کر دیا. یہ واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات کے لیے تو کے اندر تو اللہ نے اسٹیمیٹ قائم کیے ہیں، تخمین اسٹیمیٹ بنائے، قائم کیے ہیں کہ کتنا کب کسے کیا کرنا تھا، دن میں کیا کرنا تھا، رات میں کیا کرنا تھا. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. تو اب یہ جو ساتھ میں تمہارے ہیں، یہ سب نہیں کر پائیں گے اتنا. اب تم نے شروع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ اور لوگ بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں، کہ یہ سب نہیں کر پائیں گے، یہ اسے پل آن نہیں کر پائیں گے، اسے جاری نہیں کر پائیں گے. دن کی ذمہ داریاں بہت ہیں، دن میں اپنے کیا کیا کرنا تھا. آگے کہا فتاب علیکم، اللہ جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، تم سب کی طرف، اسے روکنے کے لیے یا اس کے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ آدھی رات کی بات چھوڑو، یہ عام لوگوں کا. یہ تو کہا کہ جو واقعی جن کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں لیڈرشپ کی، ان کو تو پھر رات کی پلاننگ کرنی ہے. لیکن سب نہیں کریں ایسا. جتنا سہولت ہو اتنے قرآن سے ہدایت لے لینا، جتنا آسان ہو اتنی لے لینا. علیمان سیکون منکم مرضی، اب تم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوں گے. اب سمجھ رہے کہ اس سے بڑا اجر ملے گا، اس سے بے پناہ اجر ملے گا، پوری رات نماز پڑھتے رہیں گے، یا 2/3 رات نماز پڑھیں گے، یا آدھی رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھا کریں گے. آگے تمہیں اور پھر اسی جب آپ صحیح اس کا مفہوم سمجھ لے کہ ہاں نماز بھی پڑھیں، اللہ کا فضل تو لازم ہے اور ضروری ہے. اور اصل میں تو نبوت کی ذمہ داریاں یا کار رسالت جو آپ کو انجام دینا، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو اٹھنا تھا،
اس وقت کا جو تدبر تھا، اس وقت کا جو غور و فکر تھا، وہ قیام ہے. اور سجدے وہ ہیں اس کے اندر کہ اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کی رضا کے تحت رہتے ہوئے یہ سجدہ ہے. اور اس کے لیے پھر دین کے قیام کے لیے جو کچھ رات کو کرنا تھا اور نماز بھی پڑھنی تھی. تو اب قرآن سے ہدایت لو، لیکن بس اتنی دیر جتنی دیر تم افورڈ کر سکو، جتنا تم برداشت کر سکو. فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو بس قرآن پھر اتنا ہی پڑھنا جتنا سہولت ہو، جتنے کے اندر آسانی ہو. یہ آدھی رات کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم نے نبی کے ساتھ سب نے شروع کر دیا. عالمان سیکون منکم مرضی، بیماریاں بھی ہوتی ہیں. وآخرون یضربون فی الارض، اور یبتغون من فضل اللہ، روزی کمانے کے لیے بھی لوگوں کو بزی ہونا پڑتا ہے. تم میں سے کتنے لوگ ہیں دن میں یہ کرنا ہے، اب رات کو جو ہے وہ تم آدھی رات تم اس کے اندر، اگر ایک دفعہ کی بات الگ ہے، کسی خاص رات کو سمجھیں کہ بھائی آج دل چاہ رہا ہے یا آج زیادہ فضیلت کی رات ہے تو ہم آج ذرا سا رات کو اٹھ لیں، تو کسی ایک رات کی بات الگ ہے. لیکن تم اگر سب لوگ ایسے ہی شروع کر دیں کہ صاحب ہمیں بھی رات کو اٹھنا ہے اور رات کو کام کرنا ہے، تو دن میں کیا کرو گے؟ دن کی ذمہ داریاں ہیں تمہاری، روزی کمانے کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اور کچھ اور وہ لوگ بھی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لڑائیاں تک ہیں، جنگ ہیں، اس میں شریک ہونا ہے. تو یہ تو سب نقصان ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں متاثر ہو جائیں گی. تو یہ ہر ایک کے لیے کہا کہ ہر ایک نہیں کرے اسے. فقرؤ ما تیسر، میں نے جتنی سہولت ہو اتنا کر لیا کرو، جتنا آسان ہو اس میں سے بس اتنا قرآن سے اتنی ہدایت لے لو. تو رات کو غور و فکر کرنا، وہ غور و فکر قرآن کی روشنی میں ہو، جیسی اللہ نے کہا ہے اس کی دین کے قیام کے لیے اللہ کے آگے جھکے ہوئے. یہ بھی رات کو قیام کرنا اور سجدے ہیں، اور نماز پڑھنا یہ بھی قیام اور سجدہ ہے. اس لیے کہ وہاں صلاۃ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا کہ نماز خالی آ جائے. اور صلاۃ ہوتا تب بھی ہوتا کہ وہ اس کا بھی وسیع مفہوم ایک جو ہے وہ نظام ہے. تو یہ آیت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ میں نے پھر اس کے ترجمے کو تھوڑا سا پہلے صرف رات تاثر یہ تھا جو ترجمہ کیا تھا کہ وہ صرف نماز کے لیے ہے. اب یہ اس حصے کو موڈیفائی کرنے کے بعد کہ وہ بھی ہے اور یہ بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اور ملت کے، یہ ہے سجدہ، اور ملت کے قیام کے لیے کوششیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر مشغول ہو کے راتیں گزارتے ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے. یہ صفت ہے ان کی، رحمان کے بندوں میں یہ صفات آنی چاہیے. ہم آیت نمبر 64 تک پہنچے سورہ الفرقان کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 65 بہت اہم آیات ہیں آخر تک. اور پھر یہی بات ہے کہ لوگوں نے اس کے بالکل ایسے مفہوم جو ہیں وہ کر لیے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کے اندر لوگ بڑھتے چلے جائیں اتنا عملی دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں. ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے جہاں تک بیلنس ہے اور ایک توازن ہے جو دین نے دیا ہے. کہا قرآن نے، کہا کہ دیکھو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان لانے والو، یہ اللہ نے جتنا کہا ہے اور اللہ کے رسول جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کہ وہ تو آدھی رات، ابھی آپ نے خالی نماز ہی اگر مطلب سمجھا اس کا تب بھی، تو یہ تو آدھی رات لگا رہے ہیں. اور آپ یہاں ایک لائن لگی ہوئی ہے بزرگوں کی جو ان کی پلک نہیں جھپکتی تھی اور ساری رات وہ تمام زندگی عبادت کیا کرتے تھے، اسے عبادت کہتے ہیں. یہ تو رسول سے آگے بڑھنا ہے، تو منع ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، بعض صحابہ نے کوشش کی تو، یا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی حضرت عبداللہ بن عمر اور کچھ بعض دوسرے سے روکا، کہ کہا کہ مجھ سے زیادہ تم اب اللہ سے ڈرنے والے ہو، مجھ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہو. تو یہ ایک بیلنس ہے اور ایک توازن، اس سے آگے نہیں بڑھے. تو ایسی پھر آگے بھی آیات آ رہی ہیں اور کہ جس کو ہم قرآن کی پورا فلسفہ اور اس کے پورے احکامات کے ہمیں کیا کرنا تھا دنیا کے اندر، اپنی انڈیویجول خالی ذاتی زندگی نہیں گزارنی تھی، تو ایک امت کا حصہ ہیں. اس امت کے تحت ذمہ داریاں کیا تھیں ساری، ان تمام ذمہ داریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے رات کے کام ہوں گے. کچھ اس رات کے کام کے اندر نماز بھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا جائے گا، اور دین کے قیام کے لیے کوششوں کی پلاننگ بھی ہوگی. اس لیے کہ وہ ایسا حصہ ہوتا ہے جو انڈسٹربڈ ہوتا ہے، اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے. لیکن بس جتنا افورڈ کر سکو، یہ ساتھ میں کہہ دیا. اب لوگ سوال کرتے ہیں صاحب کوئی طریقہ بتائیے نا ذرا، رات کو ذرا نیند ہمیں تو بہت آتی ہے، اب رات کو دل چاہتا ہے ہم رات کو کچھ ذرا اٹھا کریں، کوئی طریقہ بتائیں گے؟ کوئی طریقہ نہیں، سوئیے، اللہ کی نعمت ہے. یہ کہا جتنا تمہارے لیے سہولت ہو اتنا. یہ تو الگ الگ کیمسٹری ہوتی ہے باڈی کی، الگ الگ اپنے کسی کی نیند جو ہے وہ کم نیند میں کام چل جاتا ہے، کسی کے
جتنی ایوریج ہے اتنے میں بھی عام انسانوں کا ایوریج اتنے میں بھی کام نہیں چلتا، اس سے تھوڑی سی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر زیادہ لینی ہوگی، اس سے تھوڑی سی زیادہ وہ لینی ہوگی وہ. لیکن یہ دیکھیں کہ ذمہ داریاں متاثر نہیں ہوں، غفلت کے اندر نہیں پڑ جائیں. فقر و ما تیسر، بس اتنا جتنا تم سہولت سے کر سکو، اس سے آگے نہیں. اس سے آگے تو پھر ایفیشینسی بھی ختم ہوگی اور خود برن آؤٹ ہو جاؤ گے، آگے کام ہی نہیں کر پاؤ گے. جو اصل ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں ہو پائیں گی. یہ تو یہاں تک رات کی تو پلاننگ تھی، دن میں امپلیمنٹ کرنا تھا. اور نمازیں پڑھنی ہے تو رات کو تو نفل تھے، دن میں فرض نمازیں تھی. اب یہ فرض نمازیں تمہاری متاثر ہو جائیں اس کی وجہ سے، یہ رات کے نفل کی وجہ سے، فرائض تو نہیں متاثر ہو. تو صرف یہ ان کے لیے کہ جتنا تم افورڈ کر سکو، باقی سارے لوگ اتنا کریں. جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان سے کہا آدھی رات دیکھنا، اس لیے کہ یہ کنسنٹریشن کا ٹائم ہے. ہم آیت نمبر 64 تک پہنچے اور زندگی رہی انشاءاللہ تو آیت نمبر 65 سے پھر سورہ الفرقان کی دوبارہ شروع کریں. سبحان ربک رب العزت